وقفا السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فحش یعنی بے حیائی بے شرمی کی قریب بھی نہ جاؤ. آج سائنس کا زمانہ ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے، ان میں بہت سی چیز مفید اور کارآمد ہے اور کچھ چیز ایسی ہے کہ ان میں سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے. پہلے تو سنیما شروع ہوا، پردہ پر ناچ گانے دکھائے جاتے تھے اور دیندار بڑے بزرگ ایسی جگہوں پر جانے سے شرم اور جھجک محسوس کرتے تھے. لیکن جب سے ٹی وی کی ایجاد ہوئی تو تب سے بے حیائی اور بے شرمی کی گویا سیلاب سا گیا ہے. اب تو تقریباً ہر گھر میں سینما ہال بن گیا. اکثر گھروں میں لوگ ٹی وی لا کر لگا لیتے ہیں اور جب جتنا جی چاہے اچھے برے پروگرام کو دیکھتے ہیں. ہوٹل اور دیگر چائے کی دکان والے بھی اس آلہ کو اپنے یہاں لگا لیتے ہیں تاکہ اس کے بہانے میں زیادہ سے زیادہ گاہک دکان پر آئے اور ان کی بکری بڑھ جائے. بعض اوقات ٹی وی پر کچھ اصلاحی پروگرام اور خبریں وغیرہ آتی ہے، لیکن ان کی مقدر دال میں نمک کی برابر ہے. انسان کا مزاج یہ ہے کہ اس کی طبیعت برائی کی طرف زیادہ چلتی ہے، اس لیے ناچ گانے اور بے حیائی کی پروگراموں کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں. چنانچہ آج حال یہ ہے کہ بچے اور نوجوانوں کے علاوہ بڑے بوڑھے لوگ بھی بے حیائی اور بے شرمی کی گویا سیلاب سا گیا ہے. اب تو تقریباً ہر گھر میں سینما ہال بن گیا. اکثر گھروں میں لوگ ٹی وی لا کر لگا لیتے ہیں اور جب جتنا جی چاہے اچھے برے پروگرام کو دیکھتے ہیں. ہوٹل اور دیگر چائے کی دکان والے بھی اس آلہ کو اپنے یہاں لگا لیتے ہیں تاکہ اس کے بہانے میں زیادہ سے زیادہ گاہک دکان پر آئے اور ان کی بکری بڑھ جائے. بعض اوقات ٹی وی پر کچھ اصلاحی پروگرام اور خبریں وغیرہ آتی ہے، لیکن ان کی مقدر دال میں نمک کی برابر ہے. انسان کا مزاج ہے کہ اس کی طبیعت برائی کی طرف زیادہ چلتی ہے، اس لیے ناچ گانے اور بے حیائی کی پروگراموں کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں. چنانچہ آج حال یہ ہے کہ بچے اور نوجوانوں کے علاوہ بڑے بوڑھے لوگ بھی بے حیائی اور بے شرمی کی پروگرام کو دیکھتے ہیں. اسی طرح کے پروگرام میں نوجوان اور بچی جس انداز میں مرد اور عورتوں کو دیکھتے ہیں جس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بے مقصد کے بحثیں کرتے، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے، بازیاں لگاتے ہیں. ٹیلی ویژن سنیما اور ریڈیو بے پردگی حشر محشر فتنے باز شرمندگی. بے حیائی عام دنیا میں ان سے آج کل چھن گئی. اب بسر کی راہ تو آنسو کی. بچوں کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا، اسکول سے آ کر ہر وقت ٹی وی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. ٹی وی زیادہ دیکھنے سے بلائی یعنی آنکھ سے دیکھنے کی قوت بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ٹی وی سے متعلق کئی شرمناک واقعات بھی ہو چکا ہے. ابھی حال ہی میں 2 دوست کا واقعہ گزرا ہے. ایک دوست ریاض میں رہتا تھا، دوسرا جدہ میں. ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اور اس نے اپنے دوست کو خواب میں دیکھا کہ اس پر سخت عذاب ہو رہے ہیں کیونکہ اس نے بچوں کے اثرات پر گھر میں ٹی وی لا کر لگا دیا تھا جس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بے مقصد کے بحثیں کرتے، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے، بازیاں لگاتے ہیں. چنانچہ آج حال ہے کہ بچے اور نوجوانوں کے علاوہ بڑے بوڑھے لوگ چنانچہ صبح اٹھ کر اپنے دوست کے گھر گیا اور اس نے اپنے دوست سے گزارش کی کہ میرے گھر جا کر بچوں کو سمجھا دو کہ فوراً ٹی وی نکال دے. چنانچہ صبح اٹھ کر اپنے دوست کے گھر گیا اور اس کے بچوں سے سارا ماجرا بیان کیا. مرحوم دوست کے بچوں کو بڑا صدمہ ہوا. اسی وقت ٹی وی کو اٹھا کر پٹک دیا اور ٹوٹ پھوٹ گیا. دوسرے دن مرحوم دوست کو خواب میں دکھائی پڑا. اس بار وہ کافی خوش تھا اور اس پر کوئی عذاب نہیں ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے، آمین. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب تک ہم نے جو بھی غلطی کی اس کی معاف فرمائے اور آئندہ کے لیے طے کر لے کے ٹی وی کی قریب بھی نہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے، آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.